یہ جب سے اجتماع شروع ہوا تب سے آپ کے بھی سوال و جواب کے سیشن میں، اس کے بعد بعض مقررین نے اس ٹاپک کو ٹچ کیا. اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں اس کے خلاف ایک مہم سے چل رہی ہے، وہ نشہ خوری کے خلاف ایک مہم ہے. لوگ نشہ کرتے ہیں اور اپنے غموں کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوا، اب نشہ کرتے کرتے ان کا جو لائف سپین ہے وہ کم ہو جاتا ہے، زندگی کی میعاد جو ہے اس نشے کے اثر کی وجہ سے جلدی وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ. دوسرا، کبھی کچھ غم ہوا تو انسان نیند کی گولیاں کھا لیتا ہے، کبھی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. تو کیا اسلام خودکشی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، خودکشی کرنا یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا، مثلا دھاردار ہتھیار سے قتل کرے گا، تو قیامت کے دن جہنم میں اسی چیز سے وہ اپنے آپ کو تکلیف دے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اگر اس نے زہر پی ہے تو قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو زہر دی جائے گی، وہ پیے گا گرے گا، پیے گا گرے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی طریقے سے جہنم میں رہے گا. لہذا اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب یا منشیات میں سے کوئی بھی زہریلی چیز پی کر اپنے آپ کو ہلاک یا تباہ و برباد کرے تو اس کا بھی قیامت دن اسی طرح کا حشر ہوگا اور اس کو جہنم میں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا. ہاں، یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ ڈائریکٹ خودکشی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. قرآن پاک میں اس کے تعلق سے فرمایا گیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن پاک نے یہ حکم دے کر اشارہ فرما دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے، حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے. حرام قطعی کا مرتکب اور گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ بھی جہنم کا سزاوار ہوا کرتا ہے. جہاں تک شراب نوشی کی بات ہے یا دیگر منشیات کے استعمال کی بات ہے تو یہ اپنی جگہ پر مستقل طور پر حرام بھی ہے. قرآن پاک میں ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما الخمر، شراب اور جوئے اور پانسے اور اس طرح کچھ اور چیزوں کو شمار کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کے سب رجس ہیں، ناپاکی ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، لہذا تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ. یہاں سے اشارہ ملا کہ جو شراب نوشی کرتا ہے وہ فلاح و کامیابی کے ضد کے اپوزٹ دوسرے راستے پر چلتا ہے. جو جوا بازی کرتا ہے وہ فلاح و کامیابی کے مقابل دوسرے راستے پر چلتا ہے. شراب نوشی یہ بھی سخت حرام و گناہ کبیرہ اور جوا بازی یہ بھی سخت حرام و گناہ کبیرہ. ان دونوں کو شیطانی کام کہا گیا ہے. اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے کہ شیطان کا کام نہ کریں، مسلمان کا کام کریں. آپ پر لازم ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایتوں پر، آپ کی تعلیمات پر اور آپ کی سنت پر چلیں. اس کے خلاف چلو گے تو تباہی ہے، بربادی ہے اور ہلاکت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے اس کا لحاظ ضروری ہے اور سخت ضروری ہے. یعنی کتنی بھی تکلیف ہو تو اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہلاک نہیں کرنا چاہیے. خودکشی کرنا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ سب حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے اور ہر حال میں یہی حکم ہے. ہر حال میں یہی حکم ہے. ایک صاحب کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک جنگ میں بڑی بہادری کا کارنامہ انجام دیا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی طرف سے کفایت کر دی. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. اللہ. صحابہ کی سن کر حیرت ہوئی کہ جس نے اتنی بڑی خدمت انجام دی ہے جنگ میں
اور اس کو سرکار جہنمی فرما رہے ہیں. تو کچھ صحابہ کو شک سا بھی ہونے لگا. تو ایک صحابی نے دل میں سوچا کہ میں سب کے لیے اس کا تشفی بخش جواب لاؤں گا. وہ اس آدمی کے پیچھے ہو گئے, دیکھیں یہ کیا کرتا ہے. اس شخص نے جنگ لڑی اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ نیچے گر گیا. وہ زخموں کی وجہ سے بالکل پریشان, بے قرار اور مضطرب تھا. جب زخموں کی تکلیف کو چیز کو برداشت نہ کر سکا تو حدیث میں آیا, اس آدمی کا بیان ہے جو پیچھے پیچھے جائزے کے لیے لگا ہوا تھا, کہ اس شخص نے اپنی تلوار کی نوک کو اپنے سینے پہ لگا کر زور سے دبایا اور اسی میں وہ ہلاک ہو گیا. اب وہ آدمی جو پیچھے لگا ہوا تھا جائزے کے لیے, وہ بھاگتے ہوئے آئے سرکار کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں اشہد یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور, جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے, اس کا حال اس طور پہ ہوا, یعنی 1000 جنگ میں جاں بازی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس شخص نے خودکشی کر لی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے بلال کھڑے ہو جاؤ, اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی مسلمان ہی جائے گا. اور فرمایا آپ نے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان اس لیے فرمایا اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا, کیونکہ معجزہ یہ دلیل رسالت اور دلیل نبوت ہوا کرتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے. یہ علم غیب تھا سرکار کا, غیب کی خبر تھی جو سرکار کا معجزہ تھا. صحابہ کو حیرت تھی کہ ایسا شخص جہنمی کیسے ہو سکتا ہے, مگر مستقبل کے اور آگے کے حالات نے بتا دیے کہ وہ شخص جہنمی نکلا. تو سرکار کا غیب کی یہ خبر دینا یہ آپ کا کھلا ہوا معجزہ تھا جو دلیل رسالت تھا, دلیل نبوت تھا. اور دلیل نبوت کی اظہار کے وقت میں یہ زیادہ مناسب ہوا کرتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا جائے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی حال میں خودکشی کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اس سے سب کو بچنا چاہیے.